جب تک کہ وہ خود اپنے سدھرنے کی کوشش اور جستجو نہ کرے۔ یہی وجہ ہے کہ خداوند عالم نے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا، ائمہ علیہ السلام کو بھیجا، تاکہ وہ قدم قدم پر انسان کی رہنمائی کریں اور اس کو اس منزل تک پہنچا دیں جس منزل کے لیے اس کو پیدا کیا گیا۔ اس لیے کہ اگر انسان اس منزل تک نہیں پہنچ سکا جس منزل کے لیے اس کو خلق کیا گیا، تو پھر اس کی زندگی ناکامیابی کی زندگی ہوگی۔ اسی لیے قرآن کہہ رہا ہے کہ کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ ہم نے تم کو عبث پیدا کیا ہے؟ ایک انسان سے سوال کر رہا ہے خالق کائنات، کیا تمہارا گمان تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے بس تم کو ایسے پیدا کیا ہے کہ تم کھاؤ پیو سو جاگو اور مر جاؤ؟ یہ سوال ہے اللہ تعالیٰ سے۔ کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ ہم نے تم کو بیکار کر دیا؟ نہیں، بلکہ اب انسان کو اس کا جواب دینا ہے کہ ہم نے تو کائنات کا ذرہ بھی بغیر مقصد کے پیدا نہیں کیا۔ تو جب ہم نے معمولی سا ذرہ بغیر مقصد کے پیدا نہیں کیا، تو انسان جیسی عظیم مخلوق کو ہم بغیر کسی مقصد کے کیسے پیدا کر سکتے ہیں؟ تو یہ تو اس کی خلقت کا شاہکار ہے، یہ تو اس کی خلقت کا ایک نمونہ ہے۔ اس کو تو اشرف المخلوقات بنایا ہے اس نے، تو اس مخلوق کو بیکار خلق نہیں کر سکتا۔ تو بس جس مقصد کے لیے اس نے ہم کو پیدا کیا ہے اس مقصد تک ہم کو پہنچنا ہے۔ اب وہ مقصد اتنا اہم ہے کہ وہ مقصد آسانی سے حاصل نہیں ہونے والا، اس لیے کہ اگر وہ مقصد آسانی سے حاصل ہونے والا ہوتا تو کبھی بھی خداوند عالم 1,24,000 انبیاء کو نہ بھیجتا، بلکہ بس 1-2 نبی کو بھیج دیتا، 1-2 اماموں کو بھیج دیتا کہ جا کر تم انسان کو راہ راست پر لا دو، سیدھا راستہ دکھا دو۔ لیکن نہیں، خود اس کا 1,00,000 انبیاء کا سلسلہ قائم کرنا، 1,24,000 انبیاء کا طویل سلسلہ قائم کرنا اور اس کے بعد 12 ائمہ کا سلسلہ قائم کرنا خود اس بات کی دلیل ہے کہ انسان آسانی سے اس منزل تک نہیں پہنچ سکتا۔ وہ اتنی آسان نہیں ہے منزل، بس اس کے لیے محنت کرنے کی ضرورت ہے، جستجو کرنے کی ضرورت ہے، کوشش کرنے کی ضرورت ہے۔ جب تک انسان محنت اور کوشش جستجو نہیں کرے گا اس وقت تک اس منزل تک نہیں پہنچ سکتا۔ اسی لیے اس خداوند عالم نے انسان کو موقع دیا کہ دیکھو میں تم کو ایک طویل وقت دے رہا ہوں، ایک موقع دے رہا ہوں، تم اس موقع میں اس فرصت کے وقت میں تم اس منزل کو طے کر سکتے ہو۔ اور اس فرصت اور اس مہلت کا نام ہے دنیاوی زندگی، کہ ہم کو دنیا میں بھیجا، ہم کو عمر دی کہ تم 50 سال جی لو، 60 سال جی لو، 70 سال جی لو، 80-100 سال جی لو، اور اس مدت میں تم کو اس مرحلے کو طے کرنا، اس مرحلے میں تمہیں اس منزل تک تمہیں پہنچ جانا ہے۔ تو عزیزان گرامی، یہ اس کا لطف و کرم ہے کہ اس نے ہم کو اتنی مہلت دے دی، اتنا موقع دیا کہ دیکھو تم اتنے طویل وقت میں اس منزل کو طے کر سکتے ہو۔ اور عزیزان گرامی، اگر اس طویل فرصت سے بھی ہم نے فائدہ نہیں اٹھایا اور اس طویل فرصت سے بھی ہم نے اس منزل کو حاصل نہیں کیا، تو پھر آخرت میں سوائے ہمیں کبھی افسوس کرنے کے اور کچھ نہیں کرنا ہوگا۔ تب انسان یہ کہے گا کہ پروردگار تو ہم کو دنیا میں اور بھیج دے تاکہ ہم دنیا میں جا کر عمل خیر انجام دے سکیں۔ اس وقت قدرت آواز دے گی، نہیں خبردار، اب اس دنیا میں کوئی نہیں جا سکتا، بس جو کچھ تمہیں کرنا تھا وہ تم نے کر دیا، اب تمہارا نامہ اعمال بند ہو چکا ہے، اب تم نے جو کچھ کیا ہے اس کی سزا اور تم کو اس کی جزا ملنے والی ہے۔ بس عزیزان گرامی، انسان کو بیدار ہو جانا چاہیے، ہوش میں آنا چاہیے کہ آخر جب خدا خود مجھ سے یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے تمہیں بیکار پیدا نہیں کیا، تو اس مقصد کو سمجھنا ہے کہ ہم کس مقصد کے لیے پیدا کیے گئے، ہمارا کیا مقصد تھا۔ یہی وجہ ہے کہ خاصان خدا نے قربانیاں دے کر اپنے گھر بار لٹا کر بتایا کہ دیکھو یہ مقصد اتنا عظیم ہے کہ اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے ہم اپنی جان کا بھی نذرانہ پیش کرتے ہیں اور اپنے گھر والوں کی جانوں کو بھی ہم قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اللہ اکبر، سوچئے کہ کتنا عظیم وہ مقصد ہے کہ جس مقصد کے خاطر ائمہ علیہ السلام نے قربانیاں دی۔ یہ واقعہ کربلا کا ہے کہ لیے تھا، اسی لیے تاکہ انسان کو منزل مقصود تک پہنچا دیا جائے۔
اگر امام حسین کربلا میں جان قربان نہ کرتے تو آج انسان کو یہی معلوم نہ ہوتا کہ آخر امام حسین کی منزل کیا ہے اور یزید کی منزل کیا ہے.